حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا بھی تعلق بنی اسرائیل سے، یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق، تو حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، اس پوری نسل سے آپ کا تعلق۔ تو ایک اور بنی اسرائیل کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو وہ سلطنت عطا کی گئی، وہ بادشاہت عطا کی گئی، وہ شہنشاہت عطا کی گئی، جو اس اعتبار سے نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی تھی نہ پھر کسی کو عطا ہوئی۔ یعنی آپ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، چرند پرند، ہوائیں، کیڑے مکوڑے، جنات، سب آپ کے تابع تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے تھے آپس میں آپ سمجھ لیتے تھے۔ قرآن مجید کی یہی آیت آگے بڑھتی ہے، فرمایا ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، تو آپ کے پاس ہر قسم کا سامان، ہتھیار، لشکر، سپاہ، فوج، جن، انسان، پرندے، حیوان، ان سب کی جماعتیں، تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات انہیں سمجھانے کی طاقت تھی۔ آپ کے دربار کی کیا شان تھی، ایک ایسا دربار تھا کہ جہاں ایک انتہائی دیو ہیکل جن درباری تھا تو وہیں ایک حدود نامی پرندہ بھی اس دربار کا رکن تھا۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں ہوائیں بھی تھیں جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی۔ تو اللہ نے ان کے دور میں اس ملک میں جتنی برکتیں نازل کی اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے اور ان محلات اور عظیم و شان عمارتوں کی تعمیر کا کام عام انسان نہیں کرتا تھا، بڑے بڑے جنات تعمیر کرتے تھے۔ محلات ایسے تھے کہ ان کے فرش شیشے کے تھے، محلات ایسے تھے کہ انسان سمجھے یہ تو پانی ہے، فرش شیشے کے تھے۔ کیا کہنے ہیں۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان بیان کی گئی ہے، قرآن مجید کا سب سے منفرد سورہ، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ کہ یہ واحد سورہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس سورے کا نام نمل کیوں ہے؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، تم تراک کے ساتھ، جو ایک شان تھی آپ کے لشکر کی، اس کے ساتھ آپ نے اپنے لشکر میں موجود جنوں کو، پھر لشکر میں موجود انسانوں کو، پھر لشکر میں موجود پرندوں کو جمع کیا اور ان سب پر مشتمل اپنی فوج کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کسی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ یہ ایک ہجوم ہے انسانوں کا، ایک ہجوم ہے جنوں کا، ایک ہجوم ہے پرندوں کا، اور یہ فوج جا رہی ہے۔ آپ عالم تو سوچئے، پرندوں نے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کر رکھا ہے، اس انداز میں یہ لشکر گزر رہا ہے، یہاں تک کہ رستے میں ایک وادی پڑی۔ اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وادی نمل، یعنی چوٹیوں کی وادی۔ نمل یعنی چوٹیاں، تو سورہ نمل کا نام نمل اس وجہ سے ہے۔ اب یہ لشکر ایک عظیم و شان اتنا بڑا لشکر گزر رہا ہے، اور حضرت سلیمان کے لشکر کو جب دیکھا ہے چوٹیوں نے، جو ان چوٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے چیخ کر کہا، اور قرآن نے بتایا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یا ایھا النمل، نمل یعنی چوٹیاں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے مسکن میں، یعنی یہ چوٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں جا گھسو۔ اور آگے بھی آیت ہے، میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان کی ملکہ کہہ رہی ہے کہ اے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں جا گھسو، اس لیے کہ سلیمان اپنے لشکروں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں خبر بھی نہ ہو اور وہ ہمیں روندتے ہوئے چلے جائیں۔ چوٹیوں نے اپنی ملکہ کا یہ اعلان سنا، انتہائی بے چینی کے ساتھ اپنے بلوں میں گھسنا شروع کر دیا۔ ادھر چوٹی نے یہ بات کہی، ادھر ہوا نے حضرت سلیمان کے کانوں میں یہ آواز پہنچائی، حالانکہ یہ تخت 3 میل کی بلندی پر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی
اور سن کر مسکرا دیے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا، تخت کو وادی نمل میں ہی اتار دو۔ تخت کو وادی نمل میں ہی اتار دیا گیا۔ اللہ کے نبی بولے، چونٹیوں کی ملکہ کو بلایا جائے۔ حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے اپنے دائنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، تو نے میرے تخت کو دیکھ کر اپنی چونٹیوں سے کیوں کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے؟ کیا تجھے معلوم نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے؟ اس چونٹی کے مقدر پر رشک تو آتا ہے کہ اس وقت روح زمین پر حضرت سلیمان کے ہاتھ سے زیادہ مقدس عظیم مقام تو کوئی اور نہیں تھا نا، اور یہ اپنے نبی کے دستے مبارک پر بیٹھی ان کے چہرے کا دیدار کر رہی تھی اور ان سے گفتگو کر رہی تھی۔ کیا نصیب تھا، کیا خوش قسمتی تھی۔ چونٹی نے حضرت سلیمان کا جواب دیا، کہا حضور، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کسی گروہ کا ذمہ دار ہوتا ہے اس گروہ کے ہر نفر کی، ہر فرد کی حفاظت کرنا سربراہ کا فرض ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے تو کوئی خدشہ نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کا لشکر کہیں انجانے میں ہمیں نہ کچل دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چونٹیاں آپ کی شان و شوکت دیکھے اور اس بلندی پر پہنچنے کی خواہش میں کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھے۔ اور چوتھی بات میں نے سوچا کہ کہیں میری چونٹیاں آپ کے لشکر کی شان و شوکت دیکھنے میں اتنی مصروف نہ ہو جائے کہ رب کائنات کی حمد و ثنا بھول بیٹھے۔ بس انہی خدشات کی بدولت میں نے چونٹیوں کو بلوں میں چلے جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جوابات پسند آئے۔ اللہ کے نبی نے عذرائے کرم اس سے ایک سوال کیا، کہا یہ بتا تیرا مرتبہ زیادہ ہے کہ میرا؟ چونٹی نے جواب دیا، میری کیا مجال کہ میں آپ کے مرتبے تک پہنچوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت میرا مرتبہ زیادہ ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگی، آپ کے تخت کو ہوا نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کا تخت زر و جواہر سے بنا ہوا ہے، آپ اس تخت پر تشریف فرما ہے، یعنی آپ کا مسکن تخت ہے، میرا مسکن اللہ کے نبی کا دست مبارک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سونے کا تخت کہاں اور میرے نبی کا دست اقدس کہاں؟ تو گویا چونٹی نے علم کی بنیاد پر پہلے حقیقت کا اعتراف کیا، پھر عشق کی بنیاد پر عقیدت کا اظہار کیا۔ سب جانتے ہیں کہ آنکھوں کو کھیرا کر دینے والی ترقی کے باوجود کبھی سائنسدان یا ماہر نفسیات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ چونٹی سے باتیں کر سکے۔ کتنی ترقی ہو گئی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ نبی کے دست مبارک کی کرامت تھی کہ جس کے ہاتھ پر چونٹی بولتی تھی۔ لیکن اہل دانش کی حیرانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسا بھی نظر آیا جس کے دست اقدس پر پتھر بولتے تھے، جس کے ہاتھ پر چونٹی بولنے لگے، اسے کہتے ہیں سلیمان۔ جس کے ہاتھوں پر سنگ ریزے بول اٹھے انہیں کہتے ہیں فخر سلیمان۔ اب آپ جگر پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ اگر 3 میل کے فاصلے چونٹی کی گفتگو سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں تو بھائی مجھ جیسے خطا کار کی فریاد یہاں سے مدینے تک فخر سلیمان کیسے نہیں سن سکتے؟ کیسے نہیں سن سکتے بھائی؟ تو اسی پر تو مجھ جیسا، ہم جیسا، آپ جیسا ہر خطا کار سینہ تان کر کہتا ہے کہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔